شب برات کا روزہ کس دن رکھنا ہے، یہ عام سوال ہے لوگوں کی طرف سے۔ آئیے اس کے تعلق سے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ شب برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ بارات نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، بارات کی شکل میں مسجد آ گئے، بھیڑ بھاڑ جمائیں، پھر اسی شکل میں قبرستان گئے، ہنستے کھیلتے، اور پھر اسی شکل میں آئیں گھر اور فجر کے ٹائم میں سو گئے۔ تو یہ بارات نہیں، یہ برات ہے۔ برات کا مطلب چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے چھٹکارے کی فریاد آپ کو کرنی ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کو چھٹکارا دیتا ہے۔ جو زندہ ہیں انہیں بھی چھٹکارا دیتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا، پریشانیوں سے چھٹکارا، اور بھی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے اللہ پاک چھٹکارا لوگوں کو دیتا ہے۔ اور جو انتقال کر گئے ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، کٹھن دشوار لمحات سے گزر رہے ہیں، انہیں بھی اللہ چھٹکارا دیتا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس چھٹکارے کی رات میں رب سے چھٹکارے کی فریاد کریں۔ اگر آپ کی فریاد قبول ہو گئی تو امید ہے کہ آپ کو بھی چھٹکارا مل جائے گا، آپ کے مرحومین کو بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر آپ سب کو دعا میں شامل کر لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو اس رات میں چھٹکارے کی مکمل کوشش کریں۔ اگر گھر میں ہو سکتا ہے تو گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں ہو سکتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، یا جہاں کہیں آپ کو مناسب لگے وہاں عبادت کیجیے۔ اس رات میں ہنسنا، کھیلنا، گھومنا پھرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ رات نہیں ہے۔ یہ رات تو چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات تو برات کی رات ہے۔ اس سال 2026 چل رہا ہے۔ اس سال میں آپ کو 3 فروری دن پڑ رہا منگل کا دن، منگل کا دن گزار کے رات میں جو 3 فروری کا دن گزار کے جو رات آئے گی، اس رات میں آپ خوب عبادت کیجئے، اور 4 فروری جو بدھ کا دن پڑ رہا ہے اس دن میں آپ روزہ رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ اگر آپ 4 فروری کو جیسا کہ میں نے بتایا بدھ کے دن روزہ رکھنا ہے، اگر آپ 2 روزہ رکھنا چاہیں منگل بدھ تو اور بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی 1 روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو رحمان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ 2 کوئی رکھتا ہے تو وہ اور زیادہ مالا مال ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل سے آپ سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اور ہم سب کو یاد رکھیں، اور ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دیں، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ کوشش کریں کسی کے تعلق سے دل میں نفرت نہ رکھیں، اور کسی کے دل میں اگر نفرت ہو، آپ کے تعلق سے کینہ ہو، تو آپ معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ امید ہے وہ بندہ معاف کرے گا تو رحمان بھی معاف کر دے گا، اللہ بھی معاف کر دے گا۔